السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من بعث الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سوال و جواب کا پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک، پیر سے لے کر جمعہ تک کسی وقت ہوا کرتا ہے۔ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ آج جو آیات کی تلاوت کی گئی، یہ آیات سورہ قلم کی ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعہ کے ذریعے سے۔ نون ایک حرف ہے۔ قرآن مجید میں کئی صورتیں ایسی ہیں جو شروع میں حروف مقطعہ ان کے شروع میں ہیں، اور یہ حروف مقطعہ یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھا جانے والا حرف، یہ کئی قسموں پر ہے۔ کبھی ایک حرف ہوتا ہے جیسے اس صورت میں ہے، نون، قاف، صاد۔ کبھی 2 حرف ہوتے ہیں، یاسین، طٰہٰ، حامیم۔ کہیں 3 حرف بھی ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را۔ کہیں 4 حرف بھی ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ کہیں 5 حرف بھی ہیں، جیسے حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ بس 5 سے زیادہ حرف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ عربی زبان میں سب سے بڑا جو لفظ ہے وہ 5 حرف کا ہے، اس سے زیادہ بڑا حرف کوئی لفظ نہیں ہے۔ مقطعہ جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف کیا معنی ہے؟ اکثر کتابوں میں تفسیر میں یہی لکھا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر یہ نازل کیوں کیا گیا؟ یہ بطور چیلنج کے نازل کیا گیا۔ ان عربوں کے لیے چیلنج تھا جن کو اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جو اس بات پر فخر و پراؤڈ کیا کرتے تھے کہ ہم عربی بولنے والے ہیں۔ جتنے عربی نہیں بولنے والے لوگ تھے، نون عرب، ان کو وہ گونگا اور عجمی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ، یہ حروف مقطعات نازل فرمائے کہ بھلا بتلاؤ اس کے کیا معنی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ تو آپ نے پڑھا الف لام میم۔ اس نے کہا ٹھہرو، اعداد جو ہر حرف کا کوئی لیٹر ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے جو لیٹر بنتے ہیں، الف کا 1، لام کے 30 اور میم کے 40۔
71 71 ہو جاتے ہیں۔ کہا بس 71 ایئرز تک اسلام رہے گا، اس کے بعد ختم۔ آپ نے فرمایا اور بھی ہیں؟ اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا الف لام میم صاد، صاد کا جو نمبر ہے وہ 100 ہے۔ تو اس نے کہا چلو 100 سال بڑھا دیتے ہیں، 171 سال تک رہے گا اسلام، اس کے بعد ختم۔ آپ نے کہا اور بھی ہیں؟ جب اس طرح پڑھتے گئے اس نے کہا بس کرو بس کرو، چلا گیا۔ تو اس کے حقیقی معنی تو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ ہمیں اتنا جاننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، اس کی کھوج میں نہیں پڑنا ہے، بہت ڈیپ اور گہرائی میں نہیں جانا ہے کہ کیا ہے، بس اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی، حالانکہ انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی قسمیں کھائے اور کسی چیز کی قسم نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے، اور ان چیزوں کی قسمیں کھائی اللہ نے جو انسان کے لیے بہت مفید، بہت نافع ہیں، جس سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ کہیں فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، والضحی واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم، رات کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی وقت کی قسم، والتین والزیتون، تین کی یعنی فگ انجیر کی قسم، اور زیتون یعنی اولیو کی قسم۔ بہت سی قسمیں اللہ نے کھائی جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ یہ قسم بھی اسی طرح کی، والقلم، قسم ہے قلم کی، قلم کے ذریعے انسان بہت کچھ لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 ایئرز پہلے قلم کو پیدا کر دیا تھا۔ پھر قلم کی دو قسمیں بتائی، ایک وہ جس نے تقدیر کو لکھا، اور ایک وہ جس کو انسان اور تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلی قسم کی قلم نون والقلم میں ہے، اور دوسری قسم کی قلم سورہ علق میں ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ تیرے رب کے نام سے جو بڑا معزز ہے، عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ قلم سے انسان لکھنا سیکھا، اس لیے قلم کی قسم کھائی۔ قلم ایک قابل عظمت چیز ہے، جو طالب علم ہیں، جو علماء ہیں، جو لکھنے پڑھنے والے ہیں، جو اس فیلڈ میں لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ قلم کا احترام کریں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ قلم کو کسی کو دینا ہو تو پھینک کر نہ دیں، ہاتھ میں دیجیے ادب کے ساتھ۔ قلم کو پیر کے نیچے نہ رکھیں، ادب کے ساتھ اس کو رکھیں، اس لیے کہ قلم کے ذریعے انسان علم سیکھ رہا ہے، یہ علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس وجہ سے قلم کا احترام ہونا چاہیے۔ وما یسطرون، اور وہ جو لکھ رہا ہے قلم، اس کی بھی قسم کھائی اللہ نے۔ شان نزول کیا ہے، کیسے زمانے میں، کیسے وقت میں، کب یہ صورت نازل ہوئی؟ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ایسے ایسے طعنے دیے، قرآن نے ان کو ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ کیسا شخص ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک اکیلا عقیدے کے خلاف، یعنی اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف اکیلا کھڑا ہو گیا،
خاندان کا سپورٹ نہیں، کوئی دوست و احباب کا سپورٹ نہیں، کوئی حکومت کا سپورٹ نہیں، بغیر کسی کے حمایت کے ایک اکیلے شخص کا اس طرح تن تنہا تمام لوگوں سے بھڑ جانا، یہ جنون ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ مجنون ہے، یا اس لیے انہوں نے مجنون کہا کہ وہ جو وحی کی کیفیات آپ پر طاری ہوتی تھی، کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا تھا کہ آپ سو گئے، پھر اس کے بعد آپ ہوش میں آتے اور پھر وہی سناتے تھے، کہا ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر رب کی نعمت ہے، آپ کا رب کا احسان ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کبھی وہ کیا کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دل کی تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لرسول وانک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، قسم کھا کر کہا اللہ نے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ وما هو بقول شاعر، آپ شاعر بھی نہیں ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھائی اور نہ وہ آپ کے مناسب ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیات نازل ہوتی رہتی تھی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بے انتہا اجر ہے، انلمیٹیڈ اجر ملے گا، کوئی اس کی محدود نہیں، کوئی حد نہیں ہوگی، اتنا اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کی 3 قسمیں لکھی ہیں، ایک اخلاق کریمانہ اور ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق عظیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق عظیم کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے آپ نے مارا نہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپ پیش آتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں۔ یعنی لوگوں میں کوئی شخص محبوب ہوتا ہے اس کے اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہتر ہوں، یعنی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جہاں وہ کام کرتے ہیں دفتر میں، شاپس میں، وہاں وہ ان اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کر رہے ہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور تمام لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے مختصر طور پر چند جملے ارشاد فرمائے جو اخلاق کی بنیاد ہیں۔ فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، صلہ رحمی کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے رشتہ داریوں کو توڑتا ہے،
احسان کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، اور معاف کر دے اس شخص کو جو تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی جامع ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ جو ہمارے ساتھ جیسا برتاؤ کرے گا اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، لیس الواصل بالمکافی، وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو برابری کا بدلہ دے، جیسا اس سامنے والے نے کیا ویسا ہی ہم بھی کریں، نہیں، اس سے اعلیٰ درجہ پیش کرو۔ اگر وہ اخلاق وہ تعلقات کو توڑنے کی کوشش میں ہے، آپ جوڑنے کی کوشش کرو۔ وہ برا معاملہ کر رہا ہے، آپ اس کے کانٹوں کا جواب پھولوں سے دیجئے، نہ کہ پتھر سے۔ اور کوئی ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو برائی کا معاملہ کرے اچھائی کا معاملہ اس کے ساتھ کرو، حسن سلوک کرو۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق عظیم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ کا رب جانتا ہے کون صحیح راستے پر چل رہا ہے اور کون صحیح راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کی برائی ذکر کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ 10 ایسی برائیاں ذکر کی ہے جو ولید ابن مغیرہ میں پائی جاتی تھی۔ چغل خوری کرنے والا، دوسروں کے تعلقات کو بگاڑنے والا، قسمیں کھانے والا، ذلیل اور سرکش، اور اس کے بعد جس کے نسب پر تہمت لگائی گئی ولد الزنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اس کی بات نہ مانیں آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ باغ یمن کے کسی علاقے میں تھا، اور بعض نے اس کا محل وقوع کسی دوسری جگہ بتایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک باغ کا مالک جو تھا اس کے کئی بیٹے تھے، لیکن اس باغ کے مالک کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی پھل توڑنے کا وقت آتا، جو کھجور وغیرہ اس پر پھل آتے تھے، جب وہ توڑنے کا وقت آتا تھا تو جو گاؤں کے لوگ وہاں پر غریب، فقراء، حاجت مند موجود ہوتے تھے، ان کو بھی دیتا رہتا تھا، لو بھئی آپ بھی لے جاؤ، تھوڑا آپ بھی لے جاؤ، آپ کے بھی کام آئے گا، آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی۔ تو ایک اپنی پیداوار کا ایک بڑا حصہ وہ صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا، پہلے ہی سال میں اس کے بیٹوں نے مشورہ کیا کہ باپ میں تو کچھ عقل نہیں تھی، جب بھی پھل توڑنے کا وقت آتا اور جو لوگ حاضر ہوتے سب کو دے دیا کرتا، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے ترتیب ایسی بنائی کہ جس دن پھل توڑنے کا ٹائم آئے گا، جس دن ہم پھل توڑنے کے لیے جائیں گے، چپکے سے چلے جائیں گے، کسی کو اطلاع بھی نہ ہوگی۔ پروگرام بن گیا، دن طے ہو گیا کہ فلاں دن نکلیں گے، کسی کو خبر مت کرنا، چپکے سے نکلیں گے، منہ اندھیرے ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ لوگ ہر سال کی طرح آ جائیں گے۔ یہ لوگ صبح سویرے نکلے، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ جس وقت وہاں پہنچے ہیں حیران ہو گئے۔ ایک نے کہا شاید ہم راستہ بھٹک گئے، ہمارا باغ تو یہاں نہیں ہے۔ بالکل ختم، جو باغ پھل سے لدا ہوا تھا کل تک، رات پر اس پر آسمان سے آگ آئی، وہ جل گیا اور پہچاننے کے بھی لائق نہ رہا کہ یہاں کل تک اچھے فروٹ،
اچھے پھل لگے ہوئے تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ ان میں جو درمیانی تھا اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہ فلاں درخت، یہ کنواں، یہ نشانی ہے، یہ جگہ ہماری ہی جگہ ہے، یہ باغ کی جگہ ہماری جگہ ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ یا ویلنا انا کننا ظالمین، افسوس کہ ہم نے ظلم کیا اپنی ذاتوں پر، ہم نے جو یہ پروگرام بنایا یہ رانگ تھا، یہ غلط تھا۔ ہم اگر اللہ کے لیے دے رہے تھے، ہمارے والد صاحب اللہ کے لیے دے رہے تھے، تو اس میں ہم کو فکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس کے بعد کیا ہو، سرکشی کی انہوں نے، اور باغ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح عذاب آئے گا، رات میں کچھ اور ہے، صبح میں کچھ اور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اچھی خاصی عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں، اچھے خاصے باغ جل جاتے ہیں، گھروں کے اندر بے برکتی، بزنس کے اندر برکت کا اٹھ جانا، مال میں نقصان کا ہو جانا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے کہ میرا نقصان اس وجہ سے ہوا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ، لیکن حقیقت میں جو گناہ اس نے کیا اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، جو اس عذاب کی اصل وجہ ہے، اس بے برکتی کی اصل وجہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، بے شک متقین کے لیے اللہ کے یہاں باغات ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں۔ اوپر تذکرہ آیا تھا ان کافروں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے صدقہ دینے سے انکار کیا، ان لوگوں کا جنہوں نے نعمت کی ناشکری کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نعمت والے باغات کا تذکرہ کرتے ہیں متقین کے لیے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور مجرم ایک ہو جائیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم ایسا فیصلہ کرتے ہو کہ سب ایکول ہو جائیں؟ جو مجرمین ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو متقین ہیں ان کے لیے نعمت کے باغات اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سورہ قلم کے بارے میں بات چل رہی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے لائنیں کھول دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔